السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي نذرك فاعتكف ليلة، رواه البخاری۔ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ خود انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی نذرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلہ فی المسجد الحرام، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمانہ جاہلیت میں یہ نذر مان رکھی تھی کہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا مسجد حرام میں، یعنی ایک دن کا۔ کہاں پر؟ مسجد حرام میں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اوفی نذرک، جب تم نذر مانے تھے تو اپنی نذر کو پوری کرو، یعنی ایک رات کا اعتکاف کر لو۔ تو انہوں نے فاعتکف لیلہ، تو انہوں نے ایک رات کا اعتکاف کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس روایت سے بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ عبادت کے لیے نذر مان سکتے ہیں، اچھے کام کے لیے، عبادت کے لیے، نیک کام کے لیے نذر مان لے، کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر اسلام سے پہلے کوئی نذر مان لے اور وہ نذر اچھی ہو، دینی ہو، عبادت کی چیز ہو، تو اسلام سے پہلے جو نذر مانی ہے اسلام لانے کے بعد بھی اس کو پورا کرنا ہے۔ اسلام لانے سے کفر کی زندگی میں کوئی آدمی اچھے کام کی نذر مان لے اور پھر وہ اسلام قبول کر لے، تو جو اس نے نذر مانی ہے اسلام سے پہلے، تو اچھی نذر کو اسلام لانے کے بعد بھی پورا کرتا ہے۔ ایک بات اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف کے لیے ماہ رمضان کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ 20 رمضان سے جو اعتکاف ہوتا ہے وہ ایک خاص اعتکاف ہے، وہ رمضان والا اعتکاف ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ صرف اعتکاف رمضان ہی میں، اعتکاف آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ یہ آدمی لوگوں سے ہٹ کر مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے رکے رہے، تو یہ کام کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن رمضان میں جو اعتکاف ہوتا ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ آدمی شب قدر کو پالے، تو ماہ رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف وہی کرے گا جو روزے دار ہو، روزہ رکھتا ہو۔ بہت سارے سماج میں ہیں جو بیمار ہیں، جو روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ اعتکاف تو کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں کہ جو روزہ رکھے گا وہی اعتکاف کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتکاف کیا، ظاہر ہے وہ روزے کا موسم نہیں تھا، بغیر روزے کے اعتکاف کیے، تو بغیر روزے کا اعتکاف درست ہے، لیکن روزہ رکھنا ضروری چیز ہے۔ لیکن روزہ اگر نہیں رکھ سکتا ہے، جیسے کوئی شرعی عذر ہے، جیسے بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ وہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے لیکن وہ اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ایک بات اس حدیث سے بھی بات معلوم ہوئی کہ اعتکاف ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے، ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو ہم اس سے زیادہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. ہمارے پاس طاقت ہے، استطاعت ہے، تو ہم ایک دن سے زیادہ بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. لیکن اعتکاف کوئی ضروری ہے کہ 10 دن کا ہی اعتکاف، کوئی ضروری ہے کہ 20 دن کا ہی اعتکاف. اعتکاف ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے، ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے. تو مقصد اعتکاف کا یہ ہے کہ آدمی اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. تو یہ کام کبھی بھی ہو سکتا ہے. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزاریں اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم.